پی ٹی آئی کی حکومت میں صرف معاونین خصوصی جو ایسے پی ایم ہیں جو 4 ہیں انہوں نے 19 رکھے ہوئے تھے، مشیر 4 رکھے ہوئے تھے، تو وزیر مملکت تھے، تو ایک لمبی فوج تھی عمران خان صاحب کے پاس بھی ملک چلانے کے لیے۔ تو ہمارے تحریک انصاف کے دوست جو ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک میں اقتدار کیا ہے، اور اس اقتدار کے اندر ان کی جو مثالیں ہیں وہ موجود ہیں، وہ تنقید کرنے وقت یہ بھول جاتے ہیں۔ میں کوئی بڑی کابینہ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ بڑی کیبنٹ ہونی چاہیے یا چھوٹی کیبنٹ ہونی چاہیے، جب ملک کے حالات پہلے ایسے ایک حکومت نے ایک ملک چلانا ہے، بہت ساری وزارتیں ان اٹینڈڈ بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ مثلا جیسے ابھی ریلوے کی ان اٹینڈڈ وزارت تھی، اس کو ایک فل ٹائم وزیر کی ضرورت ہے۔ بہت ساری وزارتیں اس وقت ان اٹینڈڈ تھیں جو ملک کی اہم وزارتیں ہیں، اور وزیر نہ ہونے کی وجہ سے وزارت ان اٹینڈڈ ہوتی ہے، کسی کے پاس ایڈیشنل چارج ہوتا ہے۔ تو جتنی وزارتیں ہیں اتنے وزیر ہونے چاہیے تاکہ ملک کو چلانا ان کا کام ہے۔ یہ تو کوئی کام نہیں کہ ایک وزیر کو 6 وزارتیں دے دیں اور ملک میں کام ہی کوئی نہ ہو، اور آپ انڈی اینڈ کہیں کہ میں نے بڑی چھوٹی کابینہ کے ساتھ ملک تباہ کر دیا۔ اصل کام تو ملک چلانا ہے۔ میں کوئی اس بات کو بھی تنقید نہیں کر رہا کہ عمران خان صاحب نے 56 رکنی کابینہ رکھی تھی، انہوں نے 56 رکنی کابینہ رکھی تھی، ان کی ضرورت تھی یا وہ ملک چلانا چاہتے تھے۔ ہمیں اس 56 رکنی کابینہ کی کارکردگی کی بات کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی 56 رکنی کابینہ کے ساتھ کیا کارکردگی تھی۔ بہت سے وزراء کو بدلنا پڑا نہیں، ٹوٹل اسٹرینتھ تو ایک وقت میں 56 تھی نا۔ ویسے تو انہوں نے روٹیشنل پالیسی کے تحت 85 لوگوں کو وزیر بنایا اپنے، لیکن 56 کی تو اسٹرینتھ وہ مینٹین کرتے تھے۔ تو وہ جو 56 کی اسٹرینتھ ہے ان کے پاس، جو 2022 میں جس وقت ان کی حکومت عدم اعتماد آئے تو 56 رکنی کیبنٹ کے ساتھ ملک چلا رہے تھے، جو ہمارے دوست کہتے ہیں بہت شاندار چلا رہے تھے۔ شہباز شریف نے پہلے 1 سال 19 رکنی کیبنٹ کے ساتھ چلایا ہے۔ ان کے مطابق 1 سال بعد وہ ملک کو ڈیفالٹ سے باہر لے آئے ہیں، معاشی استحکام لے آئے ہیں۔ اب ترقی کا وقت ہے، ترقی کے لیے ایک بڑی ٹیم چاہیے، گروتھ کے لیے ملک کو اگلا پہیہ نہیں، تو انہوں نے ٹیم میں اضافہ کیا۔ دس از واٹ گورنمنٹس پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور لیکن چونکہ اپوزیشن اس پر تنقید کر رہی تھی تو میں نے کہا ذرا تھوڑا سا آئینہ دکھا لیتے ہیں کہ ان کا اپنا دور حکومت کیسا تھا۔ تو بہت سارے جو نئے نام وزراء میں آئے ہیں، مثلا شزا فاطمہ اور علی پرویز ملک تو پروموٹ ہوئے ہیں۔ دیکھیں کوئی کیبنٹ میں کوئی فل فیڈرل منسٹر خاتون تھی ہی نہیں، اور یہ کابینہ میں سب بہت تنقید کر رہے تھے کہ کوئی خاتون وزیر نہیں ہے۔ تو پھر شزا فاطمہ اس تنقید کی وجہ سے صرف انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں، میرا خیال ہے کوئی آئی ٹی کی ایکسپورٹس بھی بڑھی ہیں، لیکن ایک خاتون فل فیڈرل منسٹر بنانے کے لیے انہوں نے میرا خیال ہے، اور کچھ آئی ٹی کی ایکسپورٹ، اب دیکھیں انہیں پورٹ فولیو کیا ملتا ہے۔ علی پرویز ملک صاحب نے کے پاس 3 اسٹیٹ منسٹر تھے، وہ 3 وزارتوں کے، پاور کے، ریونیو کے، فنانس کے، اور 3 وزارتوں کے نیچے وہ بطور اسٹیٹ منسٹر کام کر رہے تھے۔ تو اب ان کو فل فیڈرل منسٹر بنایا گیا ہے، تو آگے دیکھتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی نے کوئی وزارت نہیں لی سر، انہوں نے اپنی پھر سے ناراضگی کا اظہار کریں گے، وہ شکایت کریں گے، شکوے کریں گے۔ لاہور آئے تو یہاں پیپلز پارٹی کے لوگ انہیں ملے تو انہوں نے کہا یہ بڑا مجبوری کا اتحاد ہے۔ تو ان کے گورنر بھی آپ کو پتہ ہے کتنے وقت کتنی مخالف۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو 2 لوگ پی ٹی آئی کے 26ویں آئینی ترمیم میں ادھر آئے تھے، مقصی صاحب اور مبارک زیب، وہ دونوں بھی ایڈجسٹ ہو گئے ہیں وفاداریاں نبھانے کے دیکھیں نا جی، وفاداریاں نبھانی چاہیے، وہ بھی ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ مصطفیٰ کمال جو پی ٹی آئی جو ایم کیو ایم کے اندر کی لڑائی بہت چل رہی تھی پچھلے ہفتے، ہمیں پتہ ہے بہادر آباد میں بہت مصطفیٰ کمال صاحب گروپ لیفٹ کر گئے تھے، کمیٹیوں پہ لڑائی تھی، اور ایم کیو ایم میں بہت تنازع ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ بھی کسی حد تک سیٹل ہو گیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی وزیر بن گئے۔ اور آج جب سنین صبح ناشتے پہ ملاقات ہوئی ہے تو شہباز شریف صاحب نے مصطفیٰ کمال صاحب سے کہا ہے کہ آپ نے بطور میئر بہت کام کیا ہے، تو کیبنٹ میں بھی اب آپ نے ایسے ہی کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں بڑی میں حاضر ہوں اور فل ایفرٹ سے کام کروں گا۔ پرویز خٹک صاحب بھی، پرویز خٹک صاحب کا بڑا معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کے پی میں کچھ ہونے والا ہے۔ ویسے تو اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو گئے کیونکہ وہ پرویز خٹک صاحب کے مقابلے پہ الیکشن لڑتے ہیں، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو تو مسلم لیگ نون نہیں نہ لے کے آئی۔ اب آپ یہ بھی شہباز شریف پہ نہ ڈال دینا، ٹھیک ہے نا، ٹو بی ویری فرینک۔ لیکن پرویز خٹک صاحب ایک بگر اسکرپٹ کا حصہ ہیں جو کے پی میں لا جانا ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد،
اور اگر عمران خان صاحب تبھی ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں پارٹی کا عمران خان صاحب گنڈا پور کو ہٹاتے ہیں اور وہاں پر کیونکہ بہت سارے لوگ فارورڈ بلاک کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں، تو ان کا کے پی میں کافی اثر و رسوخ ہے، تو ان کو مین سٹریم میں ساتھ لایا گیا ہے اور وہ کے پی میں کافی حد تک پی ٹی آئی پہ کام کریں گے۔ اب وہ کام کتنا کامیاب ہوتا ہے کتنا ناکام ہوتا ہے وہ تو مائنس پی ٹی آئی کی جو آفر، مائنس پی ٹی آئی کی آفر تو قیادت کو جو پی ٹی آئی کی پہلے سے ہو رہی ہے میرے خیال سے اب تو مائنس تو ہے ہی نا جی، جب وہ جیل میں ہیں تو وہ سارے مائنس تو ہو ہی گیا۔ لیکن خالد مکسی صاحب بھی آئے ہیں، اس کا مطلب وہ جام کمال صاحب کے ساتھ بلوچستان سے خالد مکسی صاحب کو بھی لایا گیا ہے، وہ باپ پارٹی وغیرہ والے، اون چودھری صاحب چودھری صاحب آئی پی پی سے۔ دیکھیں تمام اتحادیوں کو کچھ نہ کچھ ملا ہے، ایم کیو ایم کو مصطفیٰ کمال صاحب کو ملا ہے، وہ بلوچستان والوں میں مکسی صاحب کو ملا ہے، آئی پی پی میں اون چودھری صاحب کو مل گیا ہے، جو پی ٹی آئی سے آئے تھے ان میں کھچی اور مبارک زیب صاحب کو مل گیا ہے، تو ایک حد تک کافی حد تک جو ہے۔ حنیف عباسی صاحب پہ اعتراض ہے پی ٹی آئی کو، کیا اعتراض ہے؟ کہ یہی ان کے خلاف کرپشن کی داستانیں تھیں اور اس کے بعد کیسز کو سامنے آ کے رکھ کے کلیئر کیا گیا اور اس کے بعد ان کو دوبارہ سے وزارت ریلوے کی وزارت مل رہی ہے، ان کو بری ہو گئے، تو وہ بری ہو گئے، تو بری ہونے والا تو طلال چودھری صاحب بھی، طلال چودھری صاحب وزیر مملکت بنے ہیں، فل وزیر نہیں بنے لیکن وزیر مملکت بنے ہیں، وہ اب زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے۔ دیکھیں طلال چودھری صاحب نے بھی بڑی فائٹ لڑی ہے، آپ دیکھیں ان کی جو اوریجنل سیٹ تھی وہ چلی گئی، ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، اس کے بعد وہ سینیٹر ہوئے اور اب آہستہ آہستہ کیبنٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ اچھا بہت سارے لوگ ڈراپ بھی ہوئے ہیں جو وزیر بننا چاہتے تھے، اب ہم یہاں نام لیں گے تو لوگ امبیرس ہوں گے، لیکن ابھی بھی یہ لسٹ بہت لمبی ہے اور اس سے لمبی لسٹ تھی اور بہت سارے ناموں پہ کاٹا بھی لگا ہے اور یہ کہا گیا کہ جی آگے جا کے کچھ ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا۔ لیکن اب